Bahrain and Pakistan are two brotherly countries. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain. پاکستان اور بحرین ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں. بھائیوں جیسا تعلق یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا منامہ میں کاروباری برادری کی تقریب سے خطاب. کہا ہمارے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان مضبوط تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کریں. بحرین کے کاروباری اداروں کے ساتھ مل کر نئی راہیں کھول سکتے ہیں. زراعت، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون ضروری ہے. The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war. ہمارے ارد گرد کی دنیا ناقابل تصور رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے. اس سے ہماری اندرونی اور بیرونی آزمائشوں پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یہ اثرات ہائبرڈ محاذ آرائی سے لے کر جنگ تک محیط ہیں. سبکدوش چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا الوداعی خطاب. کہا ان حالات میں مسلح افواج کو زیادہ ہم آہنگی، مشترکہ تعاون اور یکسو مقاصد کے ساتھ تیار رہنا ہوگا. مکمل با اختیار اور مناسب صلاحیت سے لیس مسلح افواج نظام کے لیے عملی ضرورت ہے. ہماری افواج کو مربوط حکمت عملی سے مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ہوگا. تینوں افواج بالخصوص جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں. یہ ڈھانچہ جس طرح بھی قائم کیا جائے اپنی نئی ذمہ داریوں کو ایمانداری اور عزم کے ساتھ پورا کرنا چاہیے. 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ اگر اس طرح آئے اور یہاں پر جو ہے اس طرح معاملات ہوں یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی بھی احساس کرنا چاہیے نا، بار بار وہاں پشاور سے یہاں اڈیالہ آنا پھر جانا. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو پھر بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی. پولیس افسران سے مکالمے میں کہا 4.5 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں. آپ کا اقدام غیر قانونی ہے. ہم کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں. میڈیا سے گفتگو میں کہا ہمارے خدشات بڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس آخری راستہ بھی ہے، اس پر غور کر رہے ہیں. آئی ایم ایف نے حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کی. میڈیا 5,300 ارب کی کرپشن پر آواز اٹھائے. جو کرپشن ہوئی وہ عام آدمی کے ٹیکس کا پیسہ ہے. NFC اجلاس میں شرکت کروں گا، صوبے کا مقدمہ لڑوں گا. عمران خان صاحب سے ملاقات کب کرنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ بھئی آپ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، کورٹ جائیں آپ دوبارہ. نہیں تو جیل مینول کے تحت جو ملاقاتیں ہیں وہی ہو سکتی ہیں، اس کے ہٹ کے نہیں ہو سکتی. بانی سے ملاقات کی اجازت کب دیں گے؟ سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں حکومت سے سوال. وزیر مملکت طلال چودھری نے جواب دیا ملاقات سے متعلق جس کو تحفظات ہیں عدالت جائے. جیل مینول کے مطابق ہی ملاقات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. یہ ڈرامہ کرنے کے لیے 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں. یہ ضمنی انتخابات بھی ہار گئے، ان کی کارکردگی کچھ نہیں. طلال چودھری کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی. علی امین گنڈاپور کے بعد چند پی ٹی آئی رہنما وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے بھی ناخوش. کہتے ہیں بانی کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی قیادت اور وزیر اعلیٰ سنجیدہ کوشش نہیں کر رہے. پارٹی قیادت نے گزشتہ روز اسلام آباد میں کوئی بڑا احتجاج نہیں کیا. علیمہ خانم کو دکھانے کے لیے صرف پشاور میں پروگرام رکھا. کارکنان بھی قیادت اور وزیر اعلیٰ کے دعووں پر عمل نہ ہونے پر مایوس ہیں. وزرائے اعلیٰ حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں. جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، مار دو، کھینچ لو، گالی گلوچ، دنگا فساد. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم فضولیات میں برباد کریں. پتہ نہیں وزرائے اعلیٰ اور حکومتی عہدیدار کیوں فضول کاموں پر توجہ دیتے ہیں. گالم گلوچ اور فتنہ فساد میں وقت برباد کرتے ہیں. کیا انہیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا ہمیں عوام کے ہر چیز کی فکر ہے. تعلیم کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں. وعدہ کیا تھا ہر ضلع میں خصوصی بچوں کے لیے سینٹرز بنائیں گے. 28 اضلاع میں سینٹر آف ایکسیلنس بن گئے. خصوصی بچے ہمارے اصل ہیرو ہیں. وزیر اعلیٰ نے خصوصی طلباء کے لیے کھانے کی سہولت کا جائزہ لیا. بچوں سے ملیں، انہیں پیار کیا.
بچے مریم نواز سے ملاقات کر کے خوش ہو گئے۔ رخسانہ بی بی، میں مریم نواز بات کر رہی ہوں۔ آپ نے اپنی زمین اپنا گھر میں اپلائی کیا تھا زمین کے لیے؟ تو یہ آپ نواز شریف صاحب سے بات کیجئے۔ رخسانہ بی بی کا درخواست آئی تھی تو ان کا کوڑے میں نام نکل آیا، تو مبارک ہو آپ کو۔ پنجاب میں اپنا گھر اپنی زمین پروگرام کا منفرد افتتاح۔ مریم نواز اور نواز شریف نے قرعہ اندازی میں نام نکلنے والوں کو فون کر کے خوشخبری سنائی۔ نواز شریف نے خوش نصیب افراد کو زمین الاٹ ہونے پر مبارکباد دی۔ الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر NA96 فیصل آباد سے بلال چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا۔ قومی اسمبلی کی دیگر 5 نشستوں پر کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی کے 4 نومنتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ پنجاب اسمبلی کی 7 نشستوں پر کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ تحریک بدل دو نظام کا اعلان کیا۔ پنجاب گورنمنٹ نے جو ایکٹ پاس کیا ہے بلدیاتی، یہ کالا قانون ہے، اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے۔ 7 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں بیک وقت بلدیاتی کالے قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی کا 7 دسمبر کو پورے پنجاب میں بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں یہ کالا قانون ہے جس کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے اور عدالت بھی جائیں گے۔ سندھ میں پکے کے ڈاکو کچے کے ڈاکوؤں سے مل کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ جنریشن زی کو با اختیار بنا رہی ہیں تاکہ قوم کی تشکیل میں کردار ادا کر سکیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خزانہ شیخ سلمان بن خلیفہ سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ دونوں ممالک کے مرکزی بینکس کے اشتراک پر غور کیا گیا۔ اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے مشترکہ ٹیموں کی تشکیل کے روڈ میپ پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بحرینی ہم منصب شیخ راشد بن عبداللہ سے ملے۔ انسداد منشیات کے لیے تعاون اور اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے معلومات کے تبادلے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان اور بحرین کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ دونوں ملکوں کے اداروں کے درمیان قریبی رابطہ خطے کے امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ، 2 نیشنل گارڈ زخمی، گرفتار مشتبہ حملہ آور افغان شہری نکلا۔ شناخت 29 برس کے رحمان اللہ کے نام سے ہوئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے نیشنل گارڈز پر حملہ دہشت گردی ہے، حملہ کرنے والا بھاری قیمت چکائے گا۔ واشنگٹن ڈی سی میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ NBC نیوز کے مطابق گرفتار مشتبہ حملہ آور افغانستان میں امریکی فوج کا خدمتگار تھا۔ قندھار میں 10 سال تک امریکی اسپیشل فورسز کے ساتھ افغان فوج میں خدمات انجام دی۔ رحمان اللہ حکومتی اداروں سمیت انٹیلیجنس سروس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل گارڈز پر حملے کے بعد صدر ٹرمپ کا واشنگٹن ڈی سی میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے اضافی اہلکار جلد تعینات کیے جائیں گے۔ اہلکاروں پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اضافی تعیناتی کا مقصد دارالحکومت کی سیکیورٹی مضبوط بنانا اور کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کرنا ہے۔ فائرنگ کے واقعے میں افغان شہری کے ملوث ہونے کے بعد امریکہ نے افغان شہریوں کے لیے امیگریشن کی تمام درخواستیں روک دیں۔ محکمہ امیگریشن کا کہنا ہے سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت درخواستوں کی مزید جانچ کی جائے گی۔ امریکی عوام کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ سے گہرا صدمہ ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں پاکستان دہشت گردی کے خلاف یکجہتی کے لیے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ بدقسمتی سے حکومت نہ ریفارم کر سکی ہے، نہ گورننس کو بہتر کر سکی ہے، نہ ہی کرپشن کو کنٹرول میں لا سکی۔ 7,000 ارب سالانہ پاکستان کا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت گورننس بہتر کر سکی، نہ اصلاحات۔ معاشی صورتحال اور کرپشن پر IMF نے رپورٹ جاری کی۔
IMF نے تخمینہ لگایا پاکستان کا 7,000 ارب سالانہ نقصان ہو رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، کہا یہ وہ نقصان ہے جو اصلاحات نہ کرنے سے ہر سال ہو رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتی حکومت کیوں اصلاحات کرنے سے قاصر ہے۔ IMF کہتا ہے اگر کرپشن کنٹرول نہیں کریں گے تو مسائل ہوں گے۔ IMF رپورٹ ان باتوں کا نچوڑ ہے جو ہم عرصے سے کہہ رہے تھے۔ Know that there are 19,000 megawatts of solar energy installed in the system off and on grid. So we need to have net metering regulation. گردشی قرضوں کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک میں متبادل توانائی کے ذرائع میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا پاکستان بزنس فورم سے خطاب، کہا 19,000 میگا واٹ سولر بجلی بن رہی ہے۔ توانائی کے شعبے میں اہم اصلاحات کر چکے، معیشت کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑے۔ IPP سے ماضی میں ہونے والے معاہدے شفاف نہیں تھے۔ غیر مؤثر بجلی گھروں کی قبل از وقت بندش پر کام جاری ہے۔ حکومت اب بجلی کی براہ راست خریدار نہیں ہوگی۔ اصلاحات کا عمل جاری ہے، نتائج جلد سامنے آئیں گے۔ ہوگی فیصلہ آج ہو جائے گا۔ آخری گروپ میچ میں پاکستان کی دعوت پر سری لنکا کی بیٹنگ۔ آئر لینڈرز نے گرین شرٹس کو ہرایا تو زمبابوے ٹائٹل کی دوڑ سے باہر ہو جائے گا۔ ناکامی کی صورت میں سری لنکن ٹیم کو گھر جانا ہوگا۔ انڈین ڈیفنس منسٹر اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے نا، تو یہ بوکھلاہٹ 9 مئی کے بعد شروع ہوئی۔ سندھو ہمارا ہے اور یہ ہمیشہ ہمارا رہے گا۔ یہاں تو سندھو میں پانی بہے گا یا تمہارا خون بہے گا۔ بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سندھ کو پاکستان سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ بلاول نے کہا تھا مودی غور سے سنو، سندھو ہمارا ہے۔ شکست کی وجہ سے راج ناتھ کی ایسی حالت ہو گئی۔ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی نے کہا بھارتی وزیر دفاع کا بیان کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے۔ ہم سب ایک ہیں، سندھ ہمارا صوبہ ہے۔ سکھ فار جسٹس کے قانونی مشیر گرپتونت سنگھ نے سندھ سے متعلق وزیر دفاع کا بیان مسترد کر دیا۔ کہا بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کی سندھ پر قبضے کی دھمکی کے پیش نظر پاکستان کو فوری طور پر سکھوں کے لیے خصوصی بھرتی کا راستہ کھولنا ہوگا تاکہ سکھ سندھ کے دفاع کے لیے پاک فوج میں شامل ہو سکیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمسن بچیوں اور والدہ کے اغوا کیس میں DIG انویسٹیگیشن کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہم جو حکم دیں گے آپ اسے آئینی عدالت میں لے جائیں۔ پولیس تفتیش کر نہیں سکتی، FIA انویسٹیگیشن کرنا نہیں چاہتی۔ وکیل نے کہا پھر تو معذرت کے ساتھ ہائی کورٹ کو تالے لگا دے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا صورتحال تو ویسے اس وقت ایسی ہی ہے، عدالتیں مضبوط ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ DIG انویسٹیگیشن آ کر بتائیں کیا لاہور پولیس کا بیان قلم بند کیا گیا؟ کیا خاتون اور بچیوں کو گھر سے اٹھانے والوں کے پاس سرچ وارنٹ تھے؟ سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ جونیا میں سسرالیوں کا گھر میں گھس کر داماد پر تشدد، ملزمان نے کامران کو گھسیٹتے ہوئے گلی میں مکوں اور ڈنڈوں سے مارا۔ واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ کامران نے بیوی کو ٹک ٹاک ویڈیو بنانے سے روکا تھا۔ الزام لگایا کہ سسر اور اس کے ساتھیوں نے قتل کی دھمکیاں دی ہیں۔ چولستان کے اونٹوں میں موذی بیماری پھیل گئی۔ وبائی مرض سے درجنوں اونٹ مر گئے۔ محکمہ لائف سٹاک کے مطابق بیمار اونٹوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ 5 روز کے دوران 11,000 سے زائد اونٹوں کا معائنہ کیا گیا۔ 1100 اونٹوں میں بیماری کی علامات پائی گئیں۔ 52 اونٹوں کے نمونے لاہور اور اسلام آباد کی لیبارٹریز بھیج دیے گئے۔ اونٹوں کے علاج کے لیے 5 اقسام کی دوائیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ معاشرے میں مثبت پیغام پھیلانا وقت کی ضرورت ہے۔ فلم اور میڈیا کے ہر شعبے میں وہ مواد تیار کرنا چاہیے جو صوبے کی ثقافت اور حکومتی کارکردگی مؤثر انداز میں سامنے لائے۔ سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی محکمہ اطلاعات کو تمام فلمی اور میڈیا پروجیکٹس جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔
صوبے کے جاری میگا پروجیکٹس اور ترقیاتی کاموں کی بروقت اور مؤثر تشہیر کی بھی ہدایت. کہا ثقافت، تاریخ اور عوامی خدمات کے شعبوں کو فلم اور میڈیا کے ذریعے نمایاں طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. سعودی ولی عہد نے ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کی. صدر ٹرمپ کی تجویز مسترد کر دی. امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن میں ملاقات میں صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد پر ابراہیمی معاہدے میں شمولیت پر زور دیا. امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا سعودی ولی عہد نے مضبوط موقف اپنایا اور ڈٹے رہے. شہزادہ محمد بن سلمان نے واضح کیا اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے معمول کے تعلقات فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر ممکن نہیں ہیں. امریکی حکام نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو طاقتور شخصیت قرار دیا. شیخ حسینہ کی بنگلہ دیش حوالگی کی درخواست کا جائزہ لے رہے ہیں. بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بھارت کے داخلی عدالتی اور قانونی طریقہ کار کے تحت درخواست کا جائزہ لیا جا رہا ہے. بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل انسانیت کے خلاف جرائم پر شیخ حسینہ کو 2 بار موت کی سزا سنا چکی ہے. اپنی حکومت کا دھڑن تختہ ہونے کے بعد شیخ حسینہ بھارت فرار ہو گئی تھیں اور وہیں روپوش ہیں. ہانگ کانگ کی کثیر المنزلہ رہائشی عمارت میں خوفناک آتش زدگی. آگ سے جھلسنے اور دم گھٹنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 65 ہو گئی. 66 افراد زخمی. رائٹرز کا کہنا ہے 300 افراد تاحال لاپتہ ہیں. ریسکیو ٹیمیں بالائی منزلوں تک پہنچنے کی کوشش میں مصروف ہیں. آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی. آگ لگانے کے الزام میں 3 افراد گرفتار. وزیر اعظم شہباز شریف کا انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. کہا مشکل کی اس گھڑی میں ہانگ کانگ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. برطانیہ کے بعد سعودی عرب نے بھی شوگر ٹیکس کا نفاذ کر دیا. میٹھے مشروبات پر ٹیکس کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا. سعودی حکام کا کہنا ہے مشروبات پر لگنے والے ٹیکس کی درجہ بندی شکر کے مقدار کے حساب سے ہوگی. شکر جتنی زیادہ ہوگی ٹیکس بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. دودھ اور صحت مند مشروبات شوگر ٹیکس سے مستثنیٰ قرار.